على السجود. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے مسلمان بندوں پر چند ایسی عبادتیں لازم فرمائی ہے جو عبادتیں رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں اس حیثیت سے ادا نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک روزے کی عبادت ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرض کی حیثیت سے نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح رات میں اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے کھڑے ہونے میں کوئی حصہ گزارنا، قیام اللیل، یہ رمضان میں بھی ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی ہے، لیکن رمضان میں تراویح اور سنت کی حیثیت سے ہے، اور باقی مہینوں میں نفل کی حیثیت سے تہجد ہے۔ تو یہ تراویح اس حیثیت سے رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اعتکاف بھی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اور آخری عشرے میں سنت کی حیثیت سے مشروع ہے۔ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سنت اعتکاف کی حیثیت سے نہیں ہوگا، وہ نفل اعتکاف کی حیثیت سے ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک اس لیے مقرر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بندوں کی مغفرت ہو جائے، روزے کا بہانہ بنایا، اگر روزے سے ممکن نہ ہو تراویح کا بہانہ بنایا، اس سے ممکن نہ ہو اعتکاف کا بہانہ بنایا، اس سے نہ ہو جائے لیلۃ القدر کی عبادت کا بہانہ بنایا۔ یہ سارے اللہ رب العزت کے بندوں کو بخشش دینے اور معاف کرنے کے لیے بہانے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر بہت ہی بڑے اجر کا وعدہ فرماتے ہیں، اور چھوٹی سی عبادت کے نتیجے میں فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پھر چھوٹی سی عبادت کے نتیجے میں فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، روزہ رکھا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تراویح پڑھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اعتکاف میں بیٹھ گیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیلۃ القدر میں عبادت کی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں کسی ایسی مسجد میں وقت گزارنا عبادت کی نیت سے جس میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہوتا ہو، اگرچہ جمعے کی نماز اس میں نہ ہوتی ہو، لیکن 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کا جہاں پر اہتمام ہو وہاں پر اعتکاف کرنا، عبادت کی نیت سے بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ محض یہ بیٹھنا ہی عبادت ہے، اور اس میں اگر کوئی اضافی عبادت کرتا ہے اس کا اضافی اجر ہے۔ اور اعتکاف یہ عبارت ہے محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے اس گھر میں بیٹھنا۔ اس بنا پر معتکف آدمی اگر خاموش بھی مسجد میں بیٹھتا ہے تو بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ ویسے تو روزہ دار کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ذکر کی ہے، وَصَمْتُهُ تَسْبِیحٌ، فرمائے روزہ دار آدمی کی خاموشی بھی تسبیح ہے۔ روزہ دار آدمی اگر خاموش بیٹھا ہے تو بھی اس کو ذکر کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ، اور اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ تو ایسے معتکف آدمی نے بھی
جب اللہ کی عبادت کی نیت سے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی رشتہ داریوں کو چھوڑا، اپنی غمی خوشی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے در میں آ کر اس مقصد کے لیے ڈیرا ڈال دیا کہ جب تک میں اللہ کے در سے مغفرت حاصل نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کے اس در سے ہٹوں گا نہیں۔ اعتکاف کا گویا آسان الفاظ میں یہ مقصد ہے۔ اس لیے آنے والی ایک عبادت جو آخری عشرے میں ہے، اعتکاف کی عبادت ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا جو حکم دیا اور پھر بیت اللہ کے مقاصد جو بیان فرمائے، تو ان میں سے نماز کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ذکر کیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کے بنانے کا مقصد ایک ہے اس میں طواف کرنا، اور دوسرا اس میں اعتکاف کرنا، اور تیسرا رکوع و سجدہ یعنی اس کے اندر نماز ادا کرنا۔ تو یہ بیت اللہ کے مقاصد میں سے ہے یہ دین، اور باقی جو مقاصد ہے مساجد ہے اس میں چونکہ طواف کا مقصد تو نہیں ہے، باقی دو مقاصد ہر مسجد میں ہے، اعتکاف کا مقصد اور اسی طرح نماز کا مقصد باقی ساری مساجد میں ہے۔ اس لیے بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد میں اللہ نے اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا، تو یہ عظیم عبادت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ معتکف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو یعتکف الذنوب، کہ معتکف آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے محفوظ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو شیطان سے محفوظ ہو گیا، بد نظری سے محفوظ ہو گیا، گالی گلوچ دینے سے محفوظ ہو گیا، کسی اور سے سننے سے محفوظ ہو گیا، غیبت کرنے سے محفوظ ہو گیا، غیبت سننے سے محفوظ ہو گیا، جھگڑے سے محفوظ ہو گیا، اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اس لیے هو یعتکف الذنوب۔ جو آدمی باہر گھومتا پھرتا ہے تو کبھی اس کا ارادہ تو نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پر بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر اختیاری طور پر بدنظری ہو جاتی ہے، غیر اختیاری طور پر غصے میں آ کر کسی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، اور جو مسجد میں آتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کا گھر ہے جو اللہ کے نزدیک احب البلاد ہے، اور اللہ کے نزدیک زمین کے ٹکڑوں میں سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین ٹکڑا ہے، جس پر ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں برستی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش میں معتکف آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمائے ہوئے یعتکف الذنوب، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جب آ جاتا ہے۔ اور وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، فرمایا معتکف آدمی کو مسجد سے باہر جتنے لوگ جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان سب کا اجر بیٹھے بیٹھے ملتا ہے۔ یجزا لہ من الحسنات، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، بدلے میں نیکیوں کے بدلے دیے جاتے ہیں کعامل الحسنات کلھا، ایسے کام کہ اعتکاف نے معتکف کو اس عمل سے روک رکھا ہے تو اس کا اجر بیٹھے بیٹھے معتکف کو ملتا ہے۔ جیسے مسئلہ یہ ہے کہ معتکف آدمی خارجی مسجد کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر مسجد میں جنازہ آیا ہے تو حدود مسجد کے اندر تو شریک ہو سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر اگر الگ جنازگاہ ہے اس میں جنازہ ہے، یہ معتکف اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن کس نے روکا ہے؟ شریعت نے اس کو روکا ہے، اس لیے مسجد میں بیٹھے بیٹھے شریعت اس کو جنازے میں شریک ہونے والوں کی طرح اجر دیتا ہے۔ اسی طرح معتکف آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اعتکاف نے روکا ہے، اس بنا پر محلے کے اندر جتنے بیمار ہیں، جتنے مریض ہیں، باقی محلے کے لوگ جا کر کے عیادت کرتے ہیں۔ معتکف آدمی کو بیٹھے بیٹھے اس عیادت کا اجر ملتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اگر کوئی
بیمار کی عیادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شام کو جاتا ہے تو صبح تک پوری رات اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ آدمی اعتکاف کی وجہ سے کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی کی تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا، تو بیٹھے بیٹھے اس کو ان تمام اعمال کا اجر ملتا ہے۔ گویا کہ اعتکاف اس پوری دنیا کے عمل کرنے والے لوگوں کے اعمال میں شریک ہونے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ساری دنیا کے وہ اعمال جو مسجد سے باہر ہو رہے ہیں معتکف کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے اعتکاف رمضان المبارک کے مسنون اعمال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف شروع کرنے کے بعد زندگی بھر کبھی چھوڑا نہیں، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے، باقاعدہ آپ نے قضا کیا ہے اس اعتکاف کا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ختم ہونے کے بعد شوال میں اس کے بدلے میں 20 دن اعتکاف کیا کہ آپ علیہ السلام کے رمضان کا اعتکاف کسی وجہ سے رہ گیا تھا۔ اس بنا پر جن کو موقع ہے اور کوئی خاص کام نہیں ہے، ایک تو وہ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے مجبور ہے اور کوئی متبادل انتظام نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے۔ 10 دن ہے، گزر جائیں گے، لیکن اللہ کے در سے اتنا کچھ ہم کمائیں گے کہ سال بھر کے 12 مہینوں میں ہم عمل کے ذریعے وہ ثواب نہیں کما سکیں گے۔ ساتھ میں اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ مسجد سے نکلنے کی اجازت کب ہے، معتکف کس صورت میں حدود مسجد سے نکل سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو حدود مسجد کی ہے، مسجد کا اطلاق کہاں کہاں تک ہوتا ہے۔ تو ایک ہمارا عرفی مسجد ہے اور ایک شرعی مسجد ہے۔ تو عرفی مسجد تو یہ ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر یہ جتنی جگہ ہے سب کے اوپر عرف میں مسجد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں یہ جنازگاہ ہے تو عرف میں اس کو بھی لوگ مسجد کہتے ہیں، اور یہ جو اذان خانہ ہے عرف میں لوگ اس کو بھی مسجد کہتے ہیں، سامنے جو وضو خانہ ہے عرف میں اس کو بھی لوگ مسجد کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو استنجا خانہ ہے عرف میں اس کو بھی لوگ مسجد کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عرفی مسجد۔ اور ایک شرعی مسجد ہے، شرعی مسجد وہ ہے جہاں پر سجدہ اور لوگ جہاں پر نماز ادا کر رہے ہو، تو معتکف آدمی بغیر عذر کے اس شرعی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ شرعی مسجد کا معنی کیا ہے کہ وہ وضو خانہ شرعی مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ بغیر عذر کے معتکف آدمی اگر سامنے وضو خانے میں گیا بغیر عذر کے، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ جنازگاہ ہے تو یہ شرعی مسجد کے حدود سے خارج ہے، عرفی طور پر اگرچہ مسجد ہے لیکن شرعی طور پر یہ مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی اس گیٹ سے باہر نکل گیا معتکف، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح استنجا خانے میں اگر کوئی معتکف بغیر ضرورت کے گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح امام صاحب کا جو حجرہ ہے اور کمرہ ہے وہ مسجد کے شرعی حدود سے خارج ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے مثلا امام صاحب کے پاس کمرے میں گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، انتظار کرے گا امام صاحب مسجد کے حدود میں داخل ہو، اس سے اپنے مسئلے کے بارے میں پوچھے۔ بعض حضرات کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ جھاڑو اٹھا کر وضو خانے میں صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اعتکاف کا اجر تو مجھے ویسے بھی مل رہا ہے، میں صفائی کا بھی اجر حاصل کروں، تو وضو خانے میں صفائی شروع کر دیتے ہیں، استنجا خانے میں صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ کام باعث اجر ہے، وہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، لیکن اعتکاف اس سے ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیٹھے بیٹھے ساری نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ مسجد کے حدود سے باہر نکل کر کسی نیکی کمانے کی کوشش کرے۔ کوئی اور صفائی کرے گا
اس کو اجر ملے گا، وضو خانہ کوئی اور صاف کرے گا اس کو بیٹھے بیٹھے اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ وعدہ ہے یجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، حدود مسجد سے باہر اور خارج جتنی ساری نیکیاں ہوتی ہے تو ان تمام نیکیوں کا اجر اس کو بیٹھے بیٹھے مل رہا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ تو حدود مسجد کے حوالے سے ہے کہ مسجد کے حدود وہ ہے جہاں جہاں پر وہ آخر تک صفوں کے نشان اور یہ کالی پٹیاں لگی ہوئی ہے، تو جہاں تک صفیں پہنچتی ہے یہ حدود مسجد ہے۔ اور یہ آپ کی مسجد میں جو سامنے سیڑھیاں ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، تو چونکہ درمیان میں جوتوں کی جگہ ہے اس لیے وہ سیڑھیاں آپ کی مسجد کی وہ بھی حدود مسجد سے خارج ہے۔ اوپر چھت کی طرف چڑھنے کے لیے یہ جو صحن میں سیڑھیاں ہے برآمدے میں، تو یہ تو حدود مسجد کے اندر ہے، لیکن وہ جوتوں کے سامنے جو سیڑھیاں ہیں وہ حدود مسجد سے خارج ہے۔ ان سیڑھیوں سے اگر کسی نے بلا ضرورت چڑھنے کی کوشش کی اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس بنا پر آسان الفاظ میں جو شرعی مسجد ہے وہ ہے جہاں پر نماز ادا ہوتی ہے، اور یہ جو باقی ہے یہ ملحقات مسجد ہے، ضروریات مسجد کے لیے۔ تو ان حدود سے معتکف آدمی کب نکل سکتا ہے؟ تو دو ضرورتیں ہیں اور دو حاجتیں ہیں۔ ایک انسان کی فطری ضرورت ہے اور ایک شرعی ضرورت ہے۔ تو فطری ضرورت کے لیے معتکف آدمی باہر نکل سکتا ہے اور شرعی ضرورت کے لیے یہ باہر نکل سکتا ہے۔ فطری ضرورت سے مراد انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے جو ضرورتیں پیش آتی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح احتلام ہونے کی صورت میں غسل کی ضرورت ہے، تو یہ انسان کی ضرورتیں ہیں۔ کھانے پینے کی ایسی ضرورت کہ اگر مسجد میں یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اور مثلاً کسی کا دروازہ مسجد کے سامنے ہے اور کھانا گھر میں لانے کے لیے نہ گھر میں کوئی ہے اور نہ باہر سے کوئی انتظام ہو سکتا ہے، تو دروازے تک جا کر کے وہ کھانا اٹھا سکتا ہے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ لیکن آج کل ظاہر ہے اس کی تو ضرورت پیش نہیں آتی کہ خود کھانا لانے کے لیے معتکف جائے، کوئی نہ کوئی گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ اس بنا پر فطری ضرورت یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کی ضرورت کے لیے استنجا خانے میں معتکف آدمی جا سکتا ہے۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، وضو بنانے کے لیے جا سکتا ہے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ احتلام کی صورت میں غسل کرنے کے لیے جائے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اگر کوئی معتکف ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جہاں 5 وقتہ نماز تو باجماعت ادا ہوتی ہے لیکن جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر جامع مسجد میں صرف جمعے کے فرض 2 رکعتوں کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے جا سکتا ہے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ تو ان فطری ضروریات کے بسبب اور شرعی ضروریات کے بسبب حدود مسجد سے معتکف آدمی باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر معتکف آدمی بغیر عذر کے ایک قدم بھی مسجد کے حدود سے نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس عبادت کا اجر جتنا عظیم ہوتا ہے تو اس کے اندر پابندیاں بھی اتنی باریک ہوتی ہے، تو جب ساری دنیا کے اندر ہونے والی نیکیوں کا اجر کسی کو بیٹھے بیٹھے ملتا ہے تو پھر اس کے ذمہ احتیاط بھی زیادہ ہے، اور وہ احتیاط یہی ہے کہ حدود مسجد میں رہے۔ پھر اعتکاف کی سنتوں میں سے یہ جو پردہ لگایا جاتا ہے یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے باقاعدہ کبھی کپڑے کا پردہ لگایا جاتا تھا اور کبھی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگایا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک موقع پر اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرے سے دیکھا آپ علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے، تو اس نے حکم دیا اعتکاف کے لیے میرا بھی خیمہ لگایا جائے، اس کا بھی خیمہ لگایا گیا۔ حضرت حفصہ نے دیکھا کہ 2 خیمے لگائے گئے ہیں، ایک حضرت عائشہ کا ہے، اس نے بھی حکم دیا میرا بھی خیمہ لگایا جائے، اس کا بھی خیمہ لگایا گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے امہات المؤمنین میں سے کئی ازواج مطہرات نے خیمے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر نکلے
دیکھا تو مسجد کے صحن میں ایک خیمہ بستی قائم ہے، کئی خیمے لگ گئے ہیں۔ تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے، ما هذه البر تردنا، یہ تم نے کون سی نیکی کا ارادہ کیا ہے، کیا نیکی کرنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیمے کو اکاڑ دو۔ اس کو نکالا گیا، پھر سب نے خیمے نکالے، اور آپ علیہ السلام نے پھر وہ اعتکاف اگلے مہینے میں، شوال کے مہینے میں وہ اعتکاف آپ علیہ السلام نے ادا کیا۔ تو باقاعدہ خیمہ لگایا جاتا تھا یا پردہ لگایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں سے تعلق ترک ہو جائے، اور بس ایک اللہ اور ایک اللہ کا یہ بندہ آپس میں اپنے رب کے ساتھ جو بھی راز و نیاز کی بات ہو، وہ جس طریقے سے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے بس اس کو اپنے رب کے لیے الگ کر دیا گیا۔ یہ جانے اور اس کا رب جانے، یہ جس طریقے سے بہترین طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، روتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، روئے رب کو راضی کرے، گڑ گڑاتے ہوئے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب سے مانگتے ہوئے رب کو راضی کرے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے راضی کرے، نوافل پڑھتے ہوئے راضی کرے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ بس اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو کر جب تک مغفرت کے حصول میں کامیاب نہیں ہوگا اس پردے کے اندر رہے گا۔ اس بنا پر معتکفین کے لیے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ جو اجتماعی اعمال ہے اس کے لیے تو نکلے، لیکن انفرادی اعمال پردے کے اندر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ ہے تو اعتکاف لیکن سارا دن اور ساری رات مجمع لگا کر باتیں کر رہے ہو، تو وہ جو دنیا سے تعلق ترک کرنے کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس بنا پر اجتماعی اعمال کے لیے باہر نکلے۔ معتکف کے لیے یہ ساری مسجد یہ معتکف ہے، اور اس میں اندر بھی بیٹھ سکتا ہے، برآمدے میں بھی بیٹھ سکتا ہے، صحن میں بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں۔ اجتماعی اعمال کے علاوہ انفرادی اعمال کے لیے اکیلے میں بیٹھے، اور جو عبادت اس کو حصول مغفرت کے لیے زیادہ بہترین سبب لگے اسی عبادت میں مشغول رہے۔ اس بنا پر ایک فطری ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے، ایک شرعی ضرورت کے لیے۔ ساتھ میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ وضو یہ شرعی ضرورت ہے، لیکن کب ہے؟ جب کہ ایسی عبادت کا ارادہ ہو جو عبادت بغیر وضو کے ادا کرنا جائز نہیں ہے، تب وضو کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی معتکف خامخواہ جا کر کے وضو کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہے تو نماز سے پہلے اس نیت سے وضو خانے میں جائے گا کہ میں نماز کے لیے وضو بنا رہا ہوں، اس نیت سے جا سکتا ہے۔ یا مثلا نماز کا وقت تو نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تو قرآن مجید کے ساتھ چونکہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ناجائز ہے، اس نیت سے جائے گا کہ میں جا کر کے وضو کروں، آ کر کے قرآن کی تلاوت کروں۔ یا مثلا مکروہ وقت نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ 2-4 رکعت نفل نماز پڑھوں، تو نفل نماز پڑھنے کی نیت سے جا کر کے وضو کرے۔ یعنی کسی بھی ایسی عبادت کی نیت کر کے وضو کرے جو عبادت بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، اور خامخواہ جا کر کے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ افطاری یا سحری سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ہاتھ دھونا بھی شرعی ضرورتوں میں یا فطری ضرورتوں میں داخل نہیں ہے۔ اس بنا پر ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے خارج نہیں جا سکتا۔ اگر اس لیے کوئی محض اس لیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور وہ مسجد کے حدود سے باہر نکل گیا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعتکاف کے جو مسائل ہے، جزئیات ہے، وہ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو اہم اعتکاف کی باتیں تھیں۔ ساتھ میں عورتوں کے لیے اعتکاف کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کے متعلق روایت میں یہ بات ذکر ہے کہ امہات المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد باقاعدہ اعتکاف کیا، مستقل اعتکاف کیا،
اس لیے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف اس طرح مسنون ہے جس طرح کہ مردوں کے لیے اعتکاف مسنون ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کریں گے جہاں 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو، اور عورتوں کی اپنے گھر میں مسجد ہوتی ہے۔ عام طور پر گھروں میں ایک جگہ خاص ہوتی ہے، یا ایک کمرہ خاص ہوتا ہے، یا کمرے کا ایک کونا خاص ہوتا ہے جس کو عورت پاک و صاف رکھتی ہے، اور اس میں گھر کی ساری عورتیں نماز ادا کرتی ہے، تو اس کو مسجد البیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ تو اسی مسجد کے چاروں طرف پردہ لگا کر عورت وہیں پر اعتکاف کرے، اور جس گھر میں عورتوں کے لیے ایسی جگہ خاص نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی جگہ کسی کمرے کے کونے میں پردہ لگا کر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس عورت کے لیے اس پردے کے اندر جو جگہ ہے وہ معتکف ہے۔ مرد کے لیے تو یہ ساری مسجد معتکف ہے، لیکن عورت نے اگر پردہ لگایا تو وہ پردے کے اندر جو جگہ ہے وہ عورت کے لیے معتکف ہے، اور اس سے باہر شرعی اور فطری ضرورت کے علاوہ وہ عورت بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ شرعی اور فطری ضرورت جیسے مرد کے ہیں تو اسی طرح عورت کے لیے بھی شرعی اور فطری ضرورتیں ہیں۔ کبھی کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ مثلا معتکف بیمار ہو گیا، مرد ہے یا عورت ہے، بیمار ہو گیا دن کے وقت، اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ روزہ توڑ دینا لازم ہو گیا، اس کے لیے دوائی کا استعمال لازم ہو گیا، اس بنا پر اس نے روزہ توڑ دیا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف اس کے ساتھ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اہم مسئلہ اپنے ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے لیے شرط روزہ ہے، تو اگر روزہ ہے تو اعتکاف ہے، اور روزہ کسی وجہ سے اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بنا پر کوئی اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اور اس کو بیماری کے بسبب روزہ توڑنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا اعتکاف بھی ساتھ میں اس دن کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو اس نے مثلاً 2-4 دن اعتکاف کیا، 5ویں دن اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو 5ویں دن کا اعتکاف وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ذمے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ 1 دن کی قضا روزہ بھی رکھے اور 1 دن کی قضا اعتکاف بھی کرے۔ سارے 10 دنوں کے قضا اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دن اور رات کا جو اعتکاف ہے یہ مستقل الگ الگ عبادت ہے۔ تو یہ 21ویں رات اور 21واں دن یہ الگ عبادت ہے، پھر 22ویں الگ عبادت ہے، یعنی یہ مستقل 10 عبادتیں ہیں۔ تو اگر جس دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا، یہ اس دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اور قضا بھی صرف اس دن کا ہے، اور رات اور دن کا مثلا 1 دن وہ اعتکاف کی نیت سے، قضا اعتکاف کی نیت سے مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، رات گزارے، سحری کرے، روزہ رکھے، اور دن بھی گزارے، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر نکلے، تو اعتکاف جو 1 دن کی قضا تھی وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کے جو مسائل ہے، مثلا دوران اعتکاف عورت کو اپنی مخصوص بیماری لاحق ہو گئی، ماہواری کی بیماری لاحق ہو گئی، تو اس سے بھی اس عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ عورت اس حالت میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اپنی بیماری سے فارغ ہونے کے بعد اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جیسے وہ اپنے یہ روزہ جو رہ گیا ہے بعد میں قضا روزہ رکھے گی، تو ان قضا روزوں کے ساتھ 1 دن اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے تو اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ تو کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ساتھ میں اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قضا 1 روزے اور 1 دن کے اعتکاف کا لازم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين،
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.